الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزت مآب انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، والد عزیز، 23واں پارہ سورہ یاسین اللہ سبحانہ و تعالی کا جلالی پیغام، اللہ سبحانہ و تعالی کا غضبناک پیغام، اللہ سبحانہ و تعالی کا خوفناک دہشت ناک پیغام انسانیت کے نام۔ آیت سنیے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ وہ جملہ ہے جو قرآن پاک کے دل سورت یاسین میں آیا ہے، اور یہ جملہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری دنیا کے سامنے کہنا ہے، خدا کی قسم کہنا ہے، یقیناً کہنا ہے، پکی بات ہے، چونکہ قرآن میں بات آ چکی ہے۔ دل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ ذرا تصورات کو بلند کر کے اس عدالت کا تصور لے آؤ جو یقیناً آنے والی ہے۔ ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ ہماری طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم وہ آنے والی ہے۔ یہی بات 1,24,000 نبیوں نے کہی، یہی بات ساری آسمانی کتابوں نے کہی، یہی بات اللہ کا قرآن ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہے۔ مومن کے لیے تو ایک بار بھی کافی تھا، اللہ بار بار کہتے ہیں وہ دن آنے والا ہے۔ اور یہ اعلان جو دہلا دینے والا، گھبرا دینے والا، زلزلہ دینے والا، خوف زدہ کر دینے والا، دہشت بپا کر دینے والا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک اپنی جلالی زبان سے ارشاد فرمائیں گے، او مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، موحد بھی، اچھے بھی، برے بھی، سچے بھی، جھوٹے بھی، نیکوکار بھی، بدکار بھی، سارے ملے جلے تھے، مگر آج ذوالجلال کا اعلان ہو رہا ہے کہ آج نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، الگ صفحے بناؤ، الگ گروہ بناؤ، الگ جماعت بناؤ۔ آج تمہارے ساتھ میں نے ایک بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیالات کو بلند کر کے سوچو کتنا وہ دہشت ناک منظر ہوگا جب اللہ کہیں گے اور خدا کی قسم کہیں گے۔ یہ وہ آیت ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، جن کو اس وقت کے اماموں نے امام اعظم کہا، جو قرآن حدیث کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ
خوابوں میں کئی بار انہیں اللہ پاک کے جلووں کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اللہ کا قرب رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، روایات میں آتا ہے ایک رات، ساری رات امام ابو حنیفہ یہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار اور روتے رہے، جسم پر کب کبھی طاری ہے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، دیکھو جو بندہ جتنا خدا کے قریب ہے اتنا وہ خوف زدہ ہے، مطمئن نہیں، کیونکہ اسے یقین ہے اس عدالت پر وہ آخری فیصلہ، جب تک وہ فائنل فیصلہ انسان کے حق میں نہیں ہو جاتا اس وقت میرے دوستو خطرہ ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کو نماز میں برچھا لگا، زخمی ہو کے گرے اور ان کو دودھ پلایا گیا تو دودھ زخموں سے باہر نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا حضرت بچنا مشکل ہے، کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ امام العادلین فاروق اعظم، جن کے راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، ان کا خوف خدا دیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، یعنی پوری فہرست، پورے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا ان کو راز میں رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں حضرت حذیفہ کو بلایا اور ان سے عرض کی حذیفہ میں منافقین کی فہرست آپ سے نہیں پوچھتا کیونکہ وہ راز ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں، منت کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ میرا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مومن، اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت اور عدالت کا پرچم لہراتا ہے، ان کو آخرت کا خوف، وامتاز الیوم ایھا المجرمون کی خشیت کیسے طاری ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام تو ان منافقین۔ آج ہم چند نفل پڑھ لیں تو اپنے آپ کو جنت اور فردوس کے سب سے بڑے ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکیاں کرنی ہے میرے محترم دوستو بہت زیادہ، مگر ڈرنا بھی ساتھ ہے۔ قرآن حدیث سننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ علم نہ ہو تو بندہ عبادت میں بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کچھ دیر تو خاموش ہوئے اور پھر مسکرا کے عرض کرنے لگے حضرت آپ کا نام منافقین میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ ایسے کرو، اماں عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ ان کے حجرے کے اندر حضور پاک بھی آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آرام فرما رہے ہیں، صدیق ان کے ابو ہیں، حضور ان کے شوہر ہیں، تو اماں عائشہ سے عرض کرو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمر بھی یہاں ان دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور اپنے بیٹے سے کہا یوں نہ کہنا امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، بلکہ یوں کہنا آپ کا بیٹا عمر وہ عرض گزار ہے کہ شفقت ہوگی اگر آپ کی اجازت ہو جائے کہ میں یہاں دفن ہو جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ اجازت لینے کے لیے گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،
مگر میں اپنے اوپر امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں، امام العادلین کو ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ اجازت ہو گئی، حضرت عبداللہ خوش ہو کے ابو کے پاس آئے، ابو اجازت مل گئی ہے تو اگلی احتیاط دیکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے فرمایا، بچہ حذیفہ نے بھی کہا ہے منافقین میں نام نہیں، اما عائشہ نے بھی اجازت دے دی ہے، مگر میں آپ کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، جب میرا جنازہ اٹھے اور جنازہ ادا ہونے لگے، آپ نے جنازہ پڑھنے والوں کی صفوں میں نظر ڈالنی ہے، توجہ کے ساتھ، جتنے جنازہ پڑھنے آئے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو دیکھنا ہے، اور خاص طور پر دیکھنا ہے کہ میرے جنازے میں حذیفہ شامل ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ، بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ حذیفہ جس جنازے میں شامل ہو جاتے صحابہ کہتے یہ مومن ہے، حذیفہ نہ شامل ہوتے تو صحابہ کہتے کہ یہ تو 2 نمبر بندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نے فرمایا اپنے بیٹے کو حذیفہ کو دیکھنا، اگر وہ شامل ہوا تو پھر میرا جنازہ روضہ رسول کے پاس لے جانا، اگر حذیفہ شامل نہیں ہوا تو ادھر جنازہ نہیں لے جانا، کسی عام قبرستان میں مجھے دفن کر دے۔ اللہ اللہ، یہ اونچے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا خوف خداوندی دیکھو۔ تو جب جنازہ ہوا تو حضرت حذیفہ آ گیا، امام العادلین کے جنازے میں حضرت حذیفہ آگے آگے تھے۔ دل خوش ہو گیا حضرت عبداللہ کا کہ ابو کی مراد پوری ہو گئی، اور پھر میرے محترم جنازہ اٹھایا گیا۔ ہاں یہ بھی ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تو میری میت روضے کے پاس لے جانا، پھر دوبارہ اماں عائشہ سے اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے پہلے کسی اور مجبوری سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میری میت اور میرا جنازہ حضور علیہ السلام کے روضے کے پاس آئے پھر دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا ورنہ نہیں۔ تو دوبارہ اجازت لی گئی اور دوبارہ اجازت ملی، اور تب میرے محترم دوستوں انہیں روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ آج تک اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ محمد کے یار ابو بکر اور حضرت عمر ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور فرما گئے ہیں قیامت والے دن ایک میرے دائیں ہوگا ایک میرے بائیں ہوگا، یوں ہم قیامت والے دن قبروں سے اٹھ کے آئیں گے۔ تو بات جو عرض کرنے کا مقصد ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو نہ بھولیں، وہ خوفناک دن آنے والا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ نماز روزہ کر رہا ہوتا ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مختصراً ایک یہ ہے کہ بندہ تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تنہائی بندے کی ناپاک ہو جائے، لوگوں کے سامنے پارسا ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، تہجد گزار ہے، مگر تنہائی گناہگار ہے، تنہائی غلط ہے، تو اس بندے کا خاتمہ خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے اخیر میں اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں، اور ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ جس بندے کو پتہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اور وہ بندہ علم کے ہوتے ہوئے اس کی مدد کیے بغیر خود خوب سیر ہو کر رج کر کھا پی کے خراٹے مار کے سو رہا ہے اور اس اپنے بھوکے پڑوسی کی پرواہ نہیں، یہ بندہ بھی خطرناک ہے۔ اس بندے کو شاید آخر باقی ایمان سے محروم کر دیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے جتنے نیک بندے تھے وہ ڈرتے چلے گئے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك